اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء تفرد بالاولیۃ والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم كما قال عز شأنه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحان اللہ الذی منہ خلقت العباد وإلیہ المعاد فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا يناظع في ملكه ولا يضاد في حكمه يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء تعذيبه المسيئين عدل وعفوه فضل ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلی اللہ علیہ وآلہ الہداة المہدیین من رکب سفینتہم نجا واہتدا ومن تخلف عنها ضل وغرق وہوا اوصیکم عباد اللہ بالاعتصام بالتقوى فإنه حبل متین وعروة وثقى اما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق الله العلي العظيم نماز گزاران عزیز، خطبہ اول کی ابتدا میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ چونکہ آج 1 مئی ہے اور چھٹی کا دن آپ کے لیے یا ان ورکرز کے لیے چھٹی کا دن ہے جو سال بھر انتظار کرتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ دے ول گیٹ 1 day بریک فرام دیئر ورک۔ لیبر ڈے آپ سب کو مبارک ہو۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو توفیق دے کہ ہم ورکرز کی عزت کر سکیں، جو ان کے رائٹس ہیں، جو ان کے حقوق ہیں، ان کو ادا کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں کام کی طرف بلایا ہے۔ وہ چاہتا تو جس طرح انسان کو اللہ نے خلق کیا، اس کو فیسلٹیز دیں، اس کا رزق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے نازل کر سکتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دی بیسٹ اسٹیچر، دی بیسٹ فارم میں خلق کیا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جو جن چیزوں کی انسان کی ہدایت کے لیے ضروریات تھیں، ضروری چیزیں تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا۔ احسن تقویم مینس اللہ فیسیلیٹیڈ ہیومن بینگس، اللہ کریٹڈ آل دی ہیومن بینگس ان بیسٹ فارم۔ ہر آدمی، ہر انسان اپنی جگہ پر یونیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو انٹیلیکٹ عطا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایموشنز دیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر فیلنگز کو رکھا۔ ہر وہ چیز جس کی ہمیں ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا۔ اندر سے فی الانفسہم وفی الآفاق
باہر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے نعمتوں سے نوازا، آسمانی کتابیں، ڈیوائن بکس کو بھیجا، میسنجرز کو بھیجا، پروفٹس کو بھیجا، ائمہ اطہار علیہ الصلاۃ والسلام کو ذمہ دار بنایا تاکہ اس طرح سے انسان کی ہدایت ہو سکے۔ تو وہ اللہ جو انسان کو سب کچھ دینے والا ہے، آسمان سے رزق بھی نازل کر سکتا تھا، انسان کے لیے پروویژن اور انسان کے لیے لیولیہڈ کا سامان بھی فراہم کر سکتا تھا، لیکن جہاں کام کی بات آئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نہیں، تمہیں کام خود کرنے ہوں گے، تمہیں نکلنا ہوگا۔ نماز جمعہ میں آئے ہو تو آئے ہو، لیکن نماز جمعہ کے بعد تم کام کے لیے پھر نکل جانا۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، spread on the earth وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور یاد رہے رزق کی تلاش میں نکلنا، کبھی رازق کو نہ بھولنا۔ رزق دینے والا کون ہے؟ who is going to provide the risk or sustenance، اس کو کبھی نہ بھولنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے طلب کرنا، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ will open the doors of sustenance for you۔ لیکن سٹارٹ میری طرف سے ہو، سٹارٹ ہماری طرف سے، ہمیں نکلنا پڑے گا۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اس راستے میں اللہ کو ہر قدم پر یاد کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا کرے۔ اکثر ہمارے کامنٹیٹرز کہتے ہیں فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ کا مطلب کام کے لیے تمہیں نکلنا ہے، اپنے رزق کے لیے اور اپنے روزی کی تلاش میں نکلنا ہے۔ اور یوں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کوشش کا تذکرہ کیا، کوشش تمہاری طرف سے، کوشش ہماری طرف سے۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کی کوشش ہی اس کا رزلٹ ہے۔ کوشش کرو، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں، the result is in the hands of اللہ تبارک و تعالیٰ۔ we are responsible to fulfill our duties, our job، تو ہمیں نکلنا ہے، کام کرنا ہے، رزلٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو خلق کیا، زمین کی نعمتوں کو ہمارے انڈر میں رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اختیار میں دے دیا، جہاں چاہے جا سکتے ہیں، جس طرح چاہے مولڈ کر سکتے ہیں۔ سمندر ہمارے اختیار میں، زمین ہمارے اختیار میں، ہوائیں ہمارے اختیار میں، اڑ سکتے ہیں، تیر سکتا ہے بندہ، چل سکتا ہے۔ وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا، اتنا نرم بنا دیا زمین کو، بندہ کام کر سکتا ہے، ہارڈ نہیں ہے زمین۔ The earth is one of the blessings of Allah Tabarak wa Ta'ala. We can live on this earth easily with full of facilities. ہم بلڈنگ بنا سکتے ہیں، فارمنگ کر سکتے ہیں، ہم لوگ آگ چل سکتے ہیں۔ اتنی سخت نہیں ہے کہ بلڈنگ بنا نہ سکو، اتنی نرم بھی نہیں ہے کہ تم اندر چلے جاؤ۔ اللہ نے ایسی نعمت ہمیں عطا کی ہے، اس زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت کو بنایا اور ہمارے انڈر میں دیا۔ ذلول کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہیوملیٹ کیا زمین کو تاکہ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کا بھی انتظام کیا، لیکن کوشش ہماری طرف سے ہے، تلاش ہماری طرف سے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں کہا نکلو، اور اس آیت کریمہ میں کہا کوشش کرو، تمہارے رزق کا انتظام تمہیں کرنا ہے، شہر تمہیں بنانا ہے۔ آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں جو سویلائزڈ ورلڈ ہے، جو سٹیز اور ٹاؤنز اور کنٹریز آباد ہیں، شائننگ وہاں پر موجود ہے، ترقی وہاں پر موجود ہے، اس کے پیچھے انسان کی محنت ہے، جو انسان نے اس کو شہر بنایا، اس کو ٹاؤن بنایا، اس کو ایک کنٹری بنایا۔ سویلائزیشن کے پیچھے انسان کی محنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِي، اسے آباد کرنا، اسے حیات دینا، اسے لائف دینا تمہارا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو جس طرح اللہ شہروں کو برباد کر سکتا ہے، اسی طرح شہروں کو آباد کر سکتا ہے۔ ایک عذاب میں، پنشمنٹ میں اللہ سٹیز کو ڈسٹرائے کر سکتا ہے، تو ایک نعمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سٹیز کو آباد بھی کر سکتا ہے۔ لیکن سٹیز کو سویلائز کرنا، اسے آباد کرنا، اسے لائف دینا انسانوں کا کام ہے۔ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِي، حیات دو، تعمیر کرو۔ مسجدوں کے بارے میں بات کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا مسجد چاہے تو ہم آسمان سے اتار سکتے ہیں، تمہارے لیے نہیں، تمہیں مسجد کو آباد کرنا ہے، تمہیں مسجد کو بنانا ہے۔ حتیٰ انبیاء کا تذکرہ بھی جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کیا، تو اللہ نے انہیں ذمہ داری دی، خانہ کعبہ کی دیواروں کو بھی اٹھانا تمہارا کام ہے۔
یہ گھر میرا ہے لیکن اس کی دیواروں کو اٹھانا کام. یہ کامنٹیٹر نے بڑا خوبصورت جملہ کہا, میسنجرز جانتے تھے دیوار کیسی بنانی پڑتی. حضرت ابراہیم نوز ہاؤ ٹو بلڈ اے وال, حضرت اسماعیل نوز ہاؤ ٹو بلڈ اے وال. اگر نہیں تو اللہ ذمہ داری کبھی نہ دیتا, نہ جانتے تو کبھی ذمہ داری نہیں دیتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انبیاء کو بھی کچھ کام کرنے ہوتے ہیں, انبیاء کو بھی کچھ کام کرنے ہوتے, نکلنا پڑتا. اگر وہ کام نہیں کریں گے تو آبادی نہیں ہو سکتی, لائف نہیں ہو سکتی. اسے آباد کرنا تمہارا کام ہے. حضرت ابراہیم کے لیے اللہ نے کہا, حضرت اسماعیل کے لیے کہا. یہی میں بتا دوں آپ کو, کئی روایتیں ہمارے پاس ہیں جو انبیاء کے کاموں کی طرف اشارہ کرتے ہیں. انبیاء تبلیغ کرنا ان کا کام ہے, پریچ کرنا ان کا کام ہے, لوگوں کو دین کی طرف بلانا ان کا کام ہے. اٹ از اے ڈیوائن ریسپانسبلٹیز آف اے میسنجر اینڈ اے پروفٹ. لیکن ان کی زندگی کے لیے, روزمرہ زندگی کے لیے وہ کام کرتے تھے. کئی کاموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ریلیٹ دیا ہے, گفٹ دیا ہے, بلیسنگ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. اور کئی کام خود انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے خود کیا ہے. روایت میں ہے کہ کان آدم علیہ السلام حراثا, حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام جب زمین پر آئے تو کچھ کھانے کے لیے تھا نہیں. جب کچھ ہوتا نہیں تو بندہ کیا کرتا, زمین ہو ہاتھ ہو تو کیا کرے گا. تو فارمر ہے, بیسٹ فارمر حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام, جنہوں نے ایگریکلچر کا آغاز کیا, لوگوں کو سکھایا فارمنگ کیسے کی جا سکتی ہے. کانا زکریا علیہ الصلاۃ والسلام نجارا, حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام ون آف دی بیسٹ کارپینٹرس آف دا ٹائم. آپ وہ کام کرتے تھے, لوگوں کو سکھاتے, خود کام کرتے اور لوگوں کو سکھاتے بھی تھے ایز اے رول ماڈل فار آل دی ہیومن بینگس. حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا, ہماری آنکھوں کے سامنے ایک شپ بناؤ, کشتی بناؤ. وہ پروردگار, حضرت نوح کا کام تبلیغ کرنا ہے, ٹو ریسائٹ سم آف دی ورسز آف دی ڈیوائن بک. تو نے کہاں ان کو لگا دیا, کا نہیں, بنائے, لوگوں کو بتائیں. بڑے ہو جانے کا مطلب کام نہ کرنا نہیں ہے, بڑے ہو جانے کا مطلب کام کرنا اور دوسروں کو کام میں لینا اور کام کرنے والوں کی عزت کرنا ہے. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا, اگرچہ اللہ نے وحی کی سکھایا, حضرت نوح سیکھے بھی اور تاریخ میں پہلی مرتبہ آپ نے کشتی بنائی. جی, یہ جو قرآنی کمپٹیشنس ہوتے ہیں, ان قرآنی کمپٹیشن میں جب یہ آیت آئی تو لوگوں نے کہا کہ بھائی اسلام ہیز انوینٹڈ سم ورک, اسلام انویٹ کیا. قرآن نے بتایا کہ انوینشن ہے. حضرت نوح نے کشتی بنائی تھی. تو شیخ علی دینا نے اس ایک پارٹیسپینٹ سے پوچھا کشتی کے لیے نیلز چاہیے, بغیر نیلز کے تو کشتی نہیں بنے گی, کیسے جمع کریں گے لکڑیوں کو. اس کا مطلب ہے کہ کشتی سے پہلے نیلز بھی موجود تھیں. یہ نہیں کہ اسلام آج دوسروں کو کاپی کر رہا ہے, نہیں, اسلام واز ون آف دی ریلیجن جس نے سکھایا ہے اور شوق دلایا کہ تم انوینٹ کرو. نیلز اس سے پہلے موجود تھے, وہ بھی کسی نے بنائے ہوں گے اسی حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں یا ان سے پہلے. تو کام کیا حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے اور کشتی بنائی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہیں کام کرنا ہی ہے. اگر اللہ چاہتا تو جیسے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے زخموں کے علاج کے لیے فرشتوں کو بھیجا, کشتی بنانے کے لیے بھی اینجلس کو بھیج سکتا تھا. لیکن اینجل ول ناٹ بیکم رول ماڈل فار آل دی ہیومن بینگس. یہ مین کین بیکم یور رول ماڈل فار آل دا ہیومن بینگس. وہ سامنے رہیں, نگاہوں کے سامنے رہیں, لیکن ایک رول ماڈل بن سکتے ہیں. اس کے بعد ایک روایت میں خلاصہ کر دوں, حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے, ہی از ون آف دی امپلائی آف حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام. امپلائی تھے وہ, حضرت شعیب امپلائر تھے. بیٹی دیں گے ہم آپ کو, لے جاؤ ہماری بیٹی, لیکن اس کے بدلے میں مہر کے طور پر تمہیں 8 سال یا 10 سال کام کرنا پڑے گا. حضرت کہتے ہیں, آیت کہتی ہے حضرت شعیب کی بیٹی نے کہا بابا سے, بابا یہ آدمی مضبوط لگتا ہے, از فل آف اسٹرنتھ, ٹرسٹ ورتی لگتا ہے, اس نے عورتوں کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا اور لڑکیوں کی مدد کی ہے. یا ابتی استاجرہ, امپلائی کر لو اس کو, لے لو اس کو, اپوائنٹ کرو اس کو. کیوں؟ ان خیر من استاجرت القوی الامین. بہترین جو امپلائی ہو سکتا ہے وہ ایک طاقتور بھی ہو اور ٹرسٹ ورتی بھی ہو. یہ حضرت دونوں چیزیں حضرت موسیٰ میں نظر آتے ہیں. ان کو امپلائی کے لیے لے لو, امپلائمنٹ دے دو, ابھی سے پیپر سائن کر دے, ہم ان کو رکھ لیتے ہیں. حضرت موسیٰ رکے وہاں پر, آپ نے کام کیا. ون آف دی بیسٹ امپلائی آف دا ٹائم. حضرت شعیب کی پورا مدت ختم کرنے کے بعد آپ وہاں سے نکلے پھر ایک میسیج کے لیے. تو اس طرح کئی انبیاء کا تذکرہ ہے. ایک اور نبی کا تذکرہ کر دوں, میرے سامنے وہ
حدیث ہے کان ادریس علیہ السلام خیاتن، لوگ برہنہ گھومتے تھے، نیکڈ گھومتے تھے، لوگ درخت کے لیوز استعمال کرتے تھے کلوتھنگس کے لیے، گارمنٹس کے لیے۔ سب سے پہلے جس نے کپڑا بننا سکھایا اور کپڑا پہننا سکھایا حضرت ادریس علیہ السلام۔ He invented needle and thread to make a cloth۔ خیاط ٹیلرنگ کا کام کرتے تھے، آپ کپڑے سلتے تھے، یہ نہیں کہ پیشہ بنایا، روایتوں میں نہیں ہے، لیکن سکھایا لوگوں کو اس طرح زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ کام کرو، انوینٹ کرو اور کام کو کنٹینیو کرو، تمہاری زندگی بہتر بھی ہوگی، آسان بھی ہوگی اور سیویلائز بھی ہوگی۔ اول من خط بالقلم ادریس، نہ تنہا اپنے کپڑے بننا سکھایا جو ہماری میٹیریل لائف کے لیے ضروری ہے، ہماری فزیکل باڈی کے لیے ضروری ہے، علم، ٹرانسفارمیشن آف علم کے لیے، نالج کے لیے قلم کی ضرورت تھی۔ سب سے پہلے جس نے قلم کو انوینٹ کیا حضرت ادریس علیہ السلام۔ جی کتنی خوبصورت ہے حدیثیں ہمارے پاس، یہ حدیثوں کا جملے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا۔ کتنا خوبصورت میسیج ہے اسلام کا۔ بیکاری اسلام پسند نہیں کرتا، لیزینس کو اسلام پسند نہیں کرتا، انسان بھکاری بنے اس کو پسند نہیں کرتا، پسند کرتا ہے کام کرو، آگے نکلو، اپنی زندگی میں آسانیاں پیدا کرو۔ پروردگار کیا انبیاء بھی کام کریں؟ اللہ کہتا ہاں، اگر میری دنیا میں رہنا ہے تو ان کو بھی کام کرنا ہوگا۔ دس ورلڈ از ورلڈ میڈ اپ آف فار ٹو ورک، کوئی یہاں بیکار نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حدیث کامن حدیث ہے، ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم، کوئی ایسا میسنجر نہیں تھا جس نے بکریاں نہ چروائی ہوں۔ اور میجارٹی آف دا میجارٹی کہہ سکتا ہوں میں، حدیث کا ترجمہ، حدیث تو کہہ رہی ہے ما بعث اللہ نبیا، سارے نبیوں نے بکریاں چروائی ہیں، سب شیفرڈ تھے۔ کیوں؟ بعض روایتوں میں اس لیے کہ جو بکریاں چرانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، قوم کو چرانا آسان ہو جاتا ہے۔ بکریاں چرانے میں صبر چاہیے، پیشنس چاہیے، ایک کو کھینچ کے لیے اور دوسری بھاگ جاتی ہے۔ جو وہاں کامیاب ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہے وہ قوم کو چلا سکتا ہے۔ صبر چاہیے، ہمت چاہیے، حوصلہ چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تم کام کرو، ٹرینڈ ہو جاؤ، تاکہ جب تم اعلان کرو میسنجرشپ کا، جب تم اعلان کرو پروفٹ ہوڈ کا، تاکہ تمہارے لیے آسانی ہو سکے، قوم کی ہدایت کا سامان فراہم کر سکے۔ ہاں صرف کام بھی نہیں، اگر ایبیلٹی ہے، اگر تمہارے اندر ایسا ہنر ہے، آرٹ ہے، کم فارورڈ۔ حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار حضرت ہارون کو میرے ساتھ بھیج دے۔ اور کیوں بھیج دیں حضرت ہارون کو؟ ہی از اے گڈ اسپیکر، ہی از دا بیسٹ اسپیکر، ہی کین اسپیک آن مائی بہاف۔ حضرت ہارون بات کر سکتے ہیں، اچھا بولتے ہیں، اچھا بولتے ہیں تو ریکگنائز دی آرٹ آف دا پیپل، دا ایبلٹی آف دا پیپل ان فرنٹ آف ادر پیپل۔ یہ آدمی کام کا ہے، اسے ساتھ ہونا چاہیے۔ اسے کہتے ہیں نا حسد نہ ہو، جیلسی نہ ہو تو ایبلٹیز اوپر آتی ہیں۔ اگر حسد و جیلسی ہو تو پھر ایبلٹیز نیچے چلی جاتی ہیں۔ ہارون کو میرے ساتھ بھیج دے، اچھا بولتے ہیں۔ کبھی کبھار انبیاء نے کہا دوسروں کے آرٹ کو، دوسروں کے ایبلٹیز کو اکنالج کیا، ریکگنائز کیا، انکریج کیا اور انٹروڈیوس کرایا، وہ میرے ساتھ چلیں۔ کبھی خود انبیاء میں اگر وہ ایبلٹی ہے، خود نبی نے کہا میں یہ کام کر سکتا ہوں، آئی کین ڈو اٹ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ایجپٹ کے کنگ سے اجعلنی علی خزائن الارض، میں کام کر سکتا ہوں بھائی، کیوں نہیں کام کر سکتا؟ میں خواب کی تعبیر بیان کرنے کا مطلب، انٹرپریٹیشن آف دا ڈریمز کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ میں کسی پریزن میں رہوں یا کسی گھر میں رہوں، نہیں، اس کے علاوہ میرے اندر اور بھی ایبلٹیز ہیں۔ آئی کین مینیج دی فائنانس ڈپارٹمنٹ آف دی گورنمنٹ، میں منسٹر آف فائنانس بن سکتا ہوں۔ آپ نے ذمہ داری لی اور نبھایا بھی، اور بتایا اگر تمہارے اندر ایبلٹی ہے، کسی کام کی، کسی آرٹ ہے تمہارے اندر تو آگے بڑھو، وہ کام کو ایکسیپٹ کرو۔ تم نہیں کر سکتے، کسی اور کے اندر ہے تو انٹروڈیوس کراؤ، تاکہ سوسائٹی میں کام کی قیمت باقی رہے، کام کی قیمت باقی۔ یہ اسلام نے ہمیں انکریج کیا، اور ہم سب کے لیے پیغام یہ ہے کہ بیکار کی زندگی تمہاری حیات کو کم کر دیتی ہے اور تمہاری عزت کو کم کر دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم کام کریں اور کام کرنے والوں کی عزت کا خیال کریں۔ ان احسن الحدیث و ابلغ الموعظہ کتاب اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔
اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه ويعظم النعمة علي فلا أجازي. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني وعظيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مونقة قد أراني فأثني عليه حامدا وأذكره مصبحا. ایک بار پھر میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں، اور ایک ریکویسٹ ہے، ہمبل ریکویسٹ. الحمدللہ یہاں پر ٹوڈے اینڈ ٹمارو دیر از اے سیمینار از گوئنگ آن in the remembrance of the Shaheed al-Ummah, Ayatollah al-Uzma, Sayyid Ali Khamenei, Rizwanullahi ta'ala alayh. I request all the Mu'mineen to attend in these seminars today and tomorrow. Beautiful seminar with informative seminar, and to encourage the organizers and to encourage the participants, or to know about this great man of the time and to follow his legacy inshallah. May Allah increase our tawfiqat. اگر ہمارے ایریا میں کوئی پروگرام ہو ہم ہی پارٹیسپیٹ نہ کریں تو اچھا نہیں لگتا. ایسا لگتا ہے گھر میں کوئی فنکشن ہو اور ہم کمرے کے اندر بیٹھے رہیں تو یہ اچھا نہیں لگتا. انشاءاللہ جتنا ہو سکتا ہے، جتنا ٹائم ہو سکتا ہے, allot some time to participate in this program. They are already invited, everyone, especially those who are able to participate. Please participate in this program and encourage and follow the legacy of the Shaheedul Ummah, inshallah. تو ہم نے کام کی بات ہم کر رہے تھے. ورکرز کے رائٹس ہیں، ورکرز کے حقوق ہیں. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانیں اس حقوق کو، ان رائٹس کو ان ادا کرنے کی کوشش کریں. عام طور پر میں باتیں کرتا ہوں لوگوں سے، وہ ہمارے بارے میں بولتے ہیں بہت کچھ نہیں. they are all of you are my friends. اب پتہ نہیں مجھے بھی آپ فرینڈ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے. اگر مانتے ہیں تو ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. جی یہ ایک ورکر کے راضی ہونے کی نشانی ہے. یو آر گڈ پیپل. میں آپ کا دوست ہوں اور میرے دوست کبھی کبھار باتیں ہوتی ہیں. ایک بندے نے مجھ سے ملاقات کی کہ مولانا آئی وانٹ ٹو سے سم تھنگ ٹو یو. میں نے کہا بسم اللہ. ہم دونوں ساتھ میں مسجد آتے ہیں. میں نے کہا ہاں. ہم دونوں ساتھ میں مسجد سے باہر نکل جاتے ہیں. میں نے کہا ہاں. ہم مجلس میں آتے ہیں، محفلوں میں ساتھ میں آتے ہیں. آئی پارٹیسپیٹ ان ایوری پروگرام دیٹ یو آر پارٹیسپیٹنگ اور اٹینڈنگ. میں نے کہا ٹھیک ہے، کہنا کیا چاہتے ہو کہ اٹ از ناٹ فیئر کہ آپ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، میں بھی پارٹیسپیٹ. یو آر گیٹنگ دا سیلری بٹ آئی ایم ناٹ گیٹنگ دا سیلری. یہ فیئر نہیں چاہیے. میں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے. نماز کے لیے ہم پیسہ نہیں لیتے، ہمارے کام دوسرے بھی ہوتے ہیں. اٹ از ناٹ الاؤڈ ٹو اکارڈنگ سم آف دا اسکالرس کہ واجب پریئرس کے لیے آپ پیسہ نہیں لے سکتے. ہمارے دوسرے کام بھی ہیں، ہمارے پاس کاؤنسلنگ ہے، ہم ٹیچر بھی، ہم بھی کام کر رہے ہیں بھیا. ایسا نہیں کہ ہم کام نہیں کر رہے ہیں، ٹیچنگ کرتے ہیں. کام کو ڈھونڈنا پڑے گا، کام کو اکنالج کرنا پڑے گا، کام کو موٹیویٹ کرنا پڑے گا. کبھی کبھار ورکرس کو تو وہ آگے بڑھیں، کام کریں. الحمدللہ کام چل رہا ہے کمیونٹی میں، کام ہونا بھی چاہیے. خصوصی طور پر ایک جو ریکویسٹ ہے میری تمام ورکرز کی خدمت، تمام اونرز کی خدمت میں، مالکین کی خدمت میں، اللہ کے لیے قدم آگے بڑھائیں. ورکرز کا خیال کریں، امپلائیز کا خیال کریں. علامہ اقبال نے ایک چھوٹی سی نظم ذکر کیا اپنے، میں اردو میں بول دیتا ہوں تاکہ آپ سمجھا دیں اپنے دوستوں کو. ایک مالک، ایک اونر اور ایک فارمر کے درمیان ڈسکشن شروع ہوئی کہ زمین کس کی ہے. اونر نے کہا میری ہے، میں نے خریدا ہے، ڈاکومنٹس آر وتھ می. فارمر نے کہا نہیں یہ میری ہے، میں نے محنت کی ہے بھیا، اس پہ میں نے ہل چلایا ہے، اس میں بیج میں نے ڈالا ہے، اس پہ درخت لگایا، اسے کھاتے ہوں، میں کھاتا ہوں، تمہیں کھلاتا ہوں. جو 5 سال محنت کرتا، 10 سال محنت کرتا، زمین تو اس کی ہونی چاہیے. اگر اللہ درمیان میں نہ ہو تو جھگڑے ہوتے ہیں نہیں. تو اونر نے کہا زمین میری ہے، مالک نے. فارمر نے کہا زمین میری ہے، کسان نے. دونوں کے درمیان جھگڑا ہوا. ان دونوں نے کہا چلو خود زمین سے پوچھتے ہیں وہ زمین کس کی ہے.
جو محنت کرتا ہے اس کی ہونا چاہیے نہیں. علامہ اقبال کہتے ہیں زمین مالک اور اونر اور امپلائی کے درمیان جو رشتہ ہے نا وہ ہمدردی کا رشتہ ہے. کیا کہتے ہیں اس کو, ہیومینٹی کا رشتہ ہے. یہ ضرورت اور مدد کا رشتہ ہے. مالک کو مدد چاہیے, امپلائی کے بغیر اونر اور مالک کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. ہاں امپلائی کو مدد چاہیے, ہیلپ چاہیے, اس کے ہیلپ کے بغیر یہ زندگی نہیں گزار سکتا. ضرورت اور مدد کا اگر رشتہ قائم ہو جائے تو دنیا کامیاب ہو جائے گی. انہوں نے ہمارے گھروں کو آباد کیا, یا کسی اسکالر کے بقول جس نے ہمارے گھروں کو آباد کیا اس کے پاس گھر نہیں ہے. جس نے ہمارے اسکول کو بنایا اس کے بچے اسکول سے دور ہیں. جس نے ہماری ہاسپٹل کو بنایا آج اس کے لیے ہماری ہاسپٹلس میں جگہ نہیں ہے. حتیٰ یہ بھی جملہ ہے, چونکہ پڑھ کے آیا ہوں تو سنا دوں آپ کو, یہ بھی جملہ ہے. کوئی گاڑی میں جا رہا تھا, دیکھا 1 مئی کے دن ایک ورکر کام کر رہا تھا بیچ سڑک پر. اس نے پوچھا آج تو چھٹی کا دن ہے, تم کام کر رہے ہو؟ تو اس ورکر نے کہا چھٹی ہماری ہے اور مناتے آپ ہیں. چھٹی ہماری ہے, مناتے آپ عیش کرتے ہیں, لیکن ہمیں کہاں چھٹی ملتی ہے. کہ ایسا نہ ہو کہ ان کے حقوق کو ہم ادا نہ کریں. تو مالک اور امپلائی نے, فارمر نے, دونوں نے مل کے کہا چلو زمین سے پوچھتے ہیں وہ زمین کس کی ہے. دونوں پہنچے, زمین سے سوال کیا. زمین نے زبان بے زبانی سے کہا نہ میں مالک کی ہوں نہ میں فارمر کی ہوں, تم دونوں میرے ہو. تم دونوں میرے ہو. کیا مطلب ہے تم دونوں میرے ہو؟ تم جو کچھ بھی زمین کے اوپر کر لو, اگر مرو گے تو میرے اندر ہی آؤ گے. اس کا مطلب زمین نے میسیج دیا ہے اگر جسٹس کو رعایت نہ کیا جائے, اگر ایک دوسرے کی سپورٹ نہ کی جائے تو وہاں ہمیں جواب دینا ہوگا زمین کے اندر کیا ہم نے ورکرز کے حق کو ادا کیا کہ نہیں کیا. جسٹس تو ایک فرسٹ سٹیپ ہے. اس لیے جب 8ویں امام نے دیکھا کہ لوگ کام لے رہے ہیں, ورکرز سے, مزدوروں سے کام لے رہے ہیں, 8ویں امام نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا مولا ہم ان سے کام لے رہے ہیں. تو امام نے پوچھا کیا ان کی تم نے سیلری یا ویجز کو معین کیا ہے, ان کی قیمت اجر کو معین کیا ہے؟ تو کہا نہیں, یہ تو ورکر سے آئیں گے, کام کریں گے, جب جانے لگیں گے تو کچھ تھما دیں گے ان کے ہاتھ میں. امام نے فرمایا تم ظلم کر رہے ہو. آخر میں اگر پہلے فکس نہیں کرو گے, آخر میں جو بھی دو گے وہ کم سمجھے گا. ایک کوئن بھی کم کر دو گے تو وہ ظلم سمجھے گا. معین کرو اور پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کا حق ادا کر دو, اور اس کے بعد جتنا تم نے معین کیا ہے اس کے اوپر ایک کوئن دے دو, درہم دے دو, وہ سمجھے گا تم نے احسان کیا ہے. پہلے فکس کرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سمجھے کہ تم نے اس پر ظلم کیا. کتنا خوبصورت میسیج ہے اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ہم لے سکتے ہیں. پیغمبر اسلام نے مصافحہ کیا, ہم مصافحہ کرتے نا, ہاتھ ملاتے ہیں, شیک ہینڈ کرتے ہیں. پیغمبر اسلام نے مصافحہ کیا اور ہاتھ ملایا ایک مزدور سے جس کے ہاتھ میں چھالے پڑے ہوئے تھے, ہارڈ تھا ہاتھ. ہمارے ہاتھ بڑے نرم ہیں جی, ہم صرف تسبیح گھماتے ہیں جی, ہمارے ہاتھ بڑے نرم ہیں. جب ایک کسان کا ہاتھ آپ ملائیں گے, مصافحہ کریں گے, ایک ورکر کے ہاتھ سے مصافحہ کریں گے, پتہ چلے گا ہماری زندگی کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے, کس کا ہاتھ ہے. پیغمبر اسلام نے مصافحہ کیا, احساس کیا کہ یہ ہاتھ ہارڈ ہے, اس کے ہاتھ کو لیا, پیغمبر اسلام نے چوما اور چومنے کے بعد کہا الکاسب حبیب اللہ, کام کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے. ان ہاتھوں کو اللہ بہت پسند کرتا ہے, جو ہاتھ اللہ کے لوگوں کے کام آتے ہیں, لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. یہ عدل ہے, عدل تو فرسٹ سٹیپ ہے. عدل سے بڑی ذمہ داری ہماری ہے وہ احسان کی ہے, وہ فضل کی ہے. ان پر احسان کریں, ان پر فضل کریں, اس لیے کہ وہ اگر خوش رہتے ہیں تو در حقیقت امپلائر خوش ہوگا, اونر خوش ہوگا. ہماری زندگی بناتے وہی ہے اور چلاتے بھی وہی. معذرت چاہتا ہوں زیادہ نصیحتیں نہ ہو جائے, یہ ہمارے لیے پیغام ہے. اس سے بڑھ کر احسان ہے. احسان کا مطلب کیا ہے؟ ان کی طاقت سے زیادہ انہیں کام مت دو, ان کی ایبیلٹی کو جانو. مولا کائنات نے جو مالک اشتر کے نام خط لکھا, خط میں مولا کائنات نے مزدوروں کے حقوق نہیں بتائے, امپلائیز کے حقوق کو نہیں بتایا, امپلائر کے حقوق کو بتایا. تمہیں کیسا ہونا چاہیے,
تمہیں کیسا ہونا چاہیے, کیسے تمہارا بیہیویئر ان کے ساتھ ہونا چاہیے. دیٹ از دا امپورٹنٹ. نہ کہ جو کام کرنے والا, تم اچھے ہو تو ہر آنے والا کام کرنے والا اچھا ہو جاتا. اگر ہم اچھے نہ ہوں تو جس کو بھی لے آؤ, کسی کے کام سے ہم راضی نہیں ہوں گے. پیغمبر اسلام پہنچے ایک دن شہزادی کے گھر میں. شہزادی کام میں مصروف تھی, گھر کا کام کرتی تھی. آیت اللہ خامنئی نے بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے خواتین سے خطاب کر کے, میری ماں بہنوں سے خطاب کر کے. تم کام پڑھ سکتی ہو, گھر سے باہر جا کر کام بھی کر سکتی ہو. یو کین بیکم این انجینئر اینڈ ڈاکٹر, اکاؤنٹنٹ, سائنٹسٹ بن سکتی ہو, ٹیچر بن سکتی ہو, یہ سارے کام کر سکتی ہو. لیکن یہ نہ بھولنا تمہارا اصلی کام ماں ہونا ہے. یہ بھی نہ بھولنا کہ تمہارا اصلی کام ایٹ دا اینڈ یو آر اے مدر. اور مدر کا مطلب ہوتا ہے ٹو ٹیک کیئر آف یور چلڈرن ٹو. اگر اس کے ساتھ وہ بھی کام ہو رہا ہے تو بسم اللہ. اگر کہیں مس کر رہی ہو تو کون سا کام مس کرنا ہے, باہر کا کام یا گھر کا کام؟ اٹس اے کوشچن. پتہ نہیں میری ماں بہنیں ناراض ہو جائیں گی, اس لیے میں نے آیت اللہ خامنئی کا نام لے لیا تاکہ میں سیف رہوں. جی میں سیف رہوں. کون سا کام؟ تمہارا کام ماں بننا ہے, ماں کا رول ادا کرنا ہے. گھر میں سکون ایک خاتون سے, وہ بھی کرو. دونوں کو مینیج کرنا پڑے گا, بیلنس کرنا پڑے گا, ایک ماڈریٹ لیڈی بننا پڑے گا. کیا یہ طاقت ہے ایک عورت میں؟ آیت اللہ خامنئی کہتے ہیں ہاں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے اندر اس کیپیسٹی کو رکھا ہے. شی کین مینیج, شی کین مینیج. اس کا مطلب یہ ہے کہ کام کرنا. پیغمبر اسلام نے دیکھا کہ اپنی بیٹی ختم النبیین کی بیٹی, جی کائنات کے سب سے بڑے انسان کی بیٹی, بڑے باپ کی بیٹی, آج کی زبان میں کہوں بڑے باپ کی بیٹی, آئے پہ گھر پہ دیکھا بی بی کام میں مصروف ہیں, بچوں کے ساتھ کام میں مصروف ہیں, گھر کے کام میں مصروف ہیں. جھولا ہل رہا تھا, ہاتھ سے خون بہہ رہا تھا. چکی پیستی تھی آپ. آج جو مکسر جسے ہم کہتے ہیں, اس وقت وہ چکی تھی, ویل کی طرح, سٹون نہیں ویل تھی اس کے پاس. آپ کام کر رہے تھے, ہاتھ سے خون رس رہا تھا. پیغمبر اسلام نے پوچھا بیٹا یہ کیا ہوا, یہ کیا آپ کر رہی ہو؟ کیا تمہارے گھر میں کوئی کام کرنے والی نہیں ہے؟ حضرت فضہ موجود تھی. کہ کام کرنے والی نہیں کیا؟ حضرت شہزادی نے کہا کیوں نہیں بابا, فضہ موجود ہے میرے گھر میں, کام کرنے والی بھی موجود ہے. تو فضہ سے کیوں نہیں کہہ دیتی کہ وہ تمہارا ہاتھ بٹائے؟ شہزادی کا احسان دیکھیے گا, ساری کائنات پر احسان ہے اس بیوی کا. سلام ہو اس کی زندگی کے ہر لمحے پر, سلام ہو اس کی زندگی کے ہر منٹ پر. بی بی نے کہا بابا ہم نے کام بانٹ لیے ہیں, ایک دن فضہ کام کرے گی تو دوسرے دن فاطمہ کام کرے گی, اور آج ٹرن فاطمہ کا ہے. بابا مجھے آج کام کرنے دیں, فضہ کو آرام کرنے دیں. اسے کہتے ہیں عدل سے بڑھ کر ایک مقام ہے احسان کا, عدل سے بڑھ کر مقام ہے احسان کا. انہوں نے سبق دیا دنیا والوں کو, اگر کوئی سیرت, کوئی سنت آج عمل کے قابل ہے, پیروی کے قابل ہے, تو سنت اور سیرت اہل البیت علیہم الصلاۃ والسلام. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. کام کریں, بہترین کام کریں, نئے نئے کاموں کو انوینٹ کریں, دنیا والوں کو انٹروڈیوس کرائیں, اب کام کرنے والوں کی عزت کا خیال کریں. اس توفیق کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی سید المرسلین و شفیع المذنبین نبیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلى امام المسلمین وقائد الغر المحجلین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب وعلى سیدۃ نساء العالمین وبضعۃ خاتم النبیین سیدتنا فاطمہ بنت رسول اللہ وعلى الحسن المجتبى والحسین الشہید بکربلا سیدہ شباب اہل الجنہ
وعلى أئمة المسلمين وقادة المؤمنين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلوات والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الكرام. اللهم عجل فرجا وسهل مخرجا واجعلنا من المستشهدين بين يدي. اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله بجاه محمد وآله المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفعه الذكرى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.